اگر کوئی شخص جو ہے وہ چمڑے کا ڈول بناتا ہے، بعض جگہ اب بھی یہ موجود ہے جہاں پر صحرا ہے کہ جو ڈول ہوتے ہیں پانی کے لیے بھرنے کے لیے کنویں سے، تو وہ موجود ہوتے ہیں، تو چمڑے کا ڈول اگر کوئی آدمی بناتا ہے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس سے، تو اس سے جو ہے وہ اپنے کام میں لائے، اجرت پر نہ دے، یعنی کرائے پر جو ہے وہ ڈول دینے کی اجازت نہیں ہے جو چمڑے کا ڈول ہوتا ہے، البتہ خود استعمال اس کو کر سکتا ہے۔ اچھا، کوئی آدمی جو ہے وہ بناتا ہے، حکم تو شرعی یہی ہے کہ اگر ڈول بنائے تو اپنے استعمال میں لائے، اجرت پر نہ دے، کرائے پر نہ دے۔ اگر کوئی شخص چمڑے کا ڈول بناتا ہے قربانی کے جانور کی کھال سے، پھر اجرت پر اس کو دے دیتا ہے، اب جو کرایہ ہے وہ وصول کر لیتا ہے، تو اس کرایہ کا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کرایہ کو صدقہ کر دے آدمی، تو اس کرایہ کو صدقہ کر دینا کا حکم ہے، اپنے استعمال میں نہ لائے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو کسی چیز سے، جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو کسی چیز کے بدلے اس کو تبدیل کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں تفصیل سنیے کہ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے۔ جیسے کتاب ہو گئی کہ ایسی کتاب جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ قربانی کے چمڑا جو ہے وہ دے وے اور آدمی کتاب لے وے، تو کتاب جو ہے وہ باقی کتاب ہو گئی، تو اس سے نفع جو ہے وہ آدمی اٹھاتا رہتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں میں سے ہو گئی کہ جن کے ساتھ آدمی قربانی کے چمڑے کو بدل، اور یہ چیز جو ہے وہ باقی رہے گی اور اس سے آدمی نفع اٹھاتا رہے گا۔ اچھا، قربانی کا چمڑا جو ہے دوسری چیزوں سے بدل سکتے ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں جو تفصیل مذکور ہوئی ہے، تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی چیز سے نہیں بدل سکتے قربانی کے جانور کے چمڑے کو جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو، جیسے روٹی ہو گئی، گوشت ہو گیا، سرکہ ہو گیا، روپیہ پیسہ، تو ان سب چیزوں کے بدلے میں قربانی کے جانور کا جو چمڑا ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ جو ہے جب ہلاک ہوں گی، جب ان کو استعمال کیا جائے گا، یہ ختم ہوں گی، تو پھر جو ہے ان سے نفع حاصل ہوگا۔ ایسے چیزوں سے مثلا روپیہ ہو گیا، پیسہ ہو گیا، تو ان سے جو ہے وہ نفع حاصل کرنا، ان کو باقی رکھ کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیسے بھی باقی ہوں اور آدمی ان پیسوں سے نفع بھی جو ہے وہ حاصل کرے، تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خرچ ہو جائیں گے۔ اچھا، کوئی شخص ہے کہ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں کے بدلے میں بیچتا ہے جن کے بدلے بیچنا نہیں چاہیے، ان کے بدلے جو ہے وہ بیچ دیتا ہے قربانی کے چمڑے کو، تو اب وہ چیزیں کہ جن کے بدلے چمڑے کے جو قربانی کا چمڑا اس کو بیچا ہے، تو ان چیزوں کا کیا کرے؟ تو وہ ایسے ہی ہے کہ ان کو بھی صدقہ کر دے گا، اس کو شرعاً ان چیزوں کو صدقہ کر دینے کا حکم ہے۔ اچھا، کوئی شخص قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے، اس کو وہ پے کے عوض میں بیچتا ہے، پیسوں کے عوض میں بیچتا ہے، لیکن اس لیے نہیں بیچتا کہ اس کو اپنی ذات پر یا بیوی بچوں پر صرف کرے گا، اس نیت سے کوئی آدمی قربانی کا جانور نہیں بیچتا، بلکہ اس لیے بیچتا ہے کہ اس سے صدقہ کر دے گا، جو روپیہ پیسہ ملے گا قربانی کے جانور میں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو یقیناً یہ صورت جائز ہے۔ جس طرح کہ عموماً اب یہ ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر کوئی شخص ہے یا کراچی کے اندر ہے، وہ کسی عالم دین کو دینا چاہتا ہے پیسے، کسی مفتی کو دینا چاہتا ہے پیسے، جو دین کے مفتیان کرام ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو دینا چاہتا ہے، تو اب وہ صاحب ہے چمڑا تو نہیں بھیج سکتا نا، تو وہاں پر بیچ دے گا چمڑے کو اور وہ صدقہ کر دے گا عالم دین پر، اس کو پیسے اس کے بھجوا دے گا، تو اس طرح قربانی کا جانور اس وجہ سے قربانی کے جانور کا چمڑا اس وجہ سے بیچنا یہ جائز ہوتا ہے۔
اور جس طرح کہ آج کل جو اکثر لوگ ہیں وہ کھال مدارس دینیا میں دیا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہاں کھال بیچنے میں جو ہے وہ دقت ہوتی ہے، اسے بیچ کر روپیہ بھیج دیتے ہیں، یا کئی لوگوں کو دینا ہوتا ہے روپیہ پیسے، تو اسے بیچ کر جو پیسے ہوتے ہیں ان فقراء پر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی کے چمڑے کو بیچنا، اس وجہ سے قربانی کے چمڑے کو بیچنا یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اچھا، چربی ہے اور قربانی کی سیری، پائے اور اون اور دودھ جو ذبح کے بعد دو ہے، ذبح کر کر قربانی کے جانور کو اس کے بعد دودھ، چربی ہے، اس کی سیری پائے ہیں، تو ان سب کا وہی حکم ہے کہ اگر ایسی چیز اس کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کرے گا تو اس کو صدقہ کر دے، اور اگر ایسی چیز کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل نہیں کرے گا بلکہ وہ چیز باقی رہے گی، مثلا کتاب ہے، اس سے نفع حاصل کرتا رہے گا، تو ایسی چیزوں کے عوض میں ان چیزوں کو بیچنا جائز ہے۔ دودھ کو ذبح کرنے کے بعد اون ہو گئی، اور اسی طرح چربی ہو گئی، سیری پائے ہو گئے۔ اچھا، قربانی کا چمڑا ہو گیا یا قربانی کا گوشت ہو گیا، یا اس میں قربانی کے اندر جو کوئی چیز ہے وہ قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں آدمی دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں دے سکتا۔ قربانی کا چمڑا ہو گیا یا گوشت ہو گیا یا قربانی کے جانور کے اندر جو چیز ہوتی ہے ان میں سے کوئی چیز ہو گئی، یہ قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت پر نہیں دی جا سکتی، کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔ مثلا کوئی قصاب بلاتا ہے، آدمی ذبح کرنے والا کوئی شخص بلاتا ہے، اور اس کے ساتھ طے ہوتے ہیں کہ 500 تو لے گا اور میرا بکرا جو ہے وہ ذبح کر دے گا، اس کی جو گوشت کی بناوٹ ہے وہ تو تیار کر دے گا، تو اب آدمی اس کو پیسے نہیں دیتا بلکہ اس کے بدلے اس کو چمڑا دے دیتا ہے جو بکرے کا چمڑا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ 500 کے عوض میں آ گیا، تو یہ صورت جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اجرت کے بدلے میں جو ہے وہ چیز چمڑا دے رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل فقیر نے دیکھا ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا چمڑا جو ہے وہ قصاب کو دے دیتے ہیں، ذبح کرنے والے کو دے دیتے ہیں کہ تو یہ لے جا، اور اس کو جو یہ تیری کچھ جو اجرت ہے جو تجھے پیسے دینے تھے ان کے عوض میں آ گئے، اور باقی جو کچھ پیسے بچتے ہیں تو دیتے ہیں۔ مثلا 500 طے ہوا تھا تو 250 کا چمڑا دے دیتے ہیں، اور جو باقی 250 ہے وہ نقد کیش کی صورت میں دے دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ قربانی کا چمڑا دینا اجرت کے اندر جو قربانی کا جانور ذبح کرنے والا ہوتا ہے اس کو یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، کوئی شخص جو قصاب ہوتا ہے اس کو اجرت میں نہیں دیتا جو قربانی کا چمڑا ہوتا ہے، بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دیتا ہے اسی طرح اس قصاب کو بھی دے دیتا ہے، اور اجرت جو ہے وہ اپنے پاس سے دوسری چیز دے گا، تو یہ جائز ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صدقے کے طور پر قصاب کو دے دیتا ہے جو قربانی کے جانور کا چمڑا ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس صورت میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجرت کے طور پر دینا اس میں شرعاً حرج ہے۔ مثلا کوئی قصاب ہو تو اس کے ساتھ طے 500 ہوا ہو، اب 500 وہ نقدی طور پر دے دیتا ہے، باقی جو چمڑا ہے وہ کہتا ہے تو یہ بھی لے جا، تو یہ جو ہے وہ صورت جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جو بھیڑ ہوتی ہے اس کو ذبح کرنا ہے قربانی کے طور پر، تو اس کے کسی جگہ کے بعد نشانی کے لیے بعض اوقات کاٹ لیے جاتے ہیں، جس طرح کہ ان لوگوں کو معلوم ہے جو بھیڑ کی قربانیاں کرتے ہیں، تو ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو ہبہ کر دینا یہ ناجائز ہے، بلکہ انہیں صدقہ کر دے، یعنی دوسرے کو جو ہے وہ مالک بنا دے، فقیر کو، اور ان پر صدقہ کر دے۔ تو بھیڑ کے جو بال ہیں وہ کسی جگہ کے بعد نشانی کے لیے کاٹ لیے، ان بالوں کو پھینک دینا ہے، کسی کو ہبہ کر دینا، یہ ناجائز ہے، بلکہ انہیں صدقہ کر دے گا۔ باقی یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے ہبہ کرنا
دوسرا ہوتا ہے ملک کرنا، ہبہ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز دوسرے کو دے پھر اس سے جو ہے وہ واپس لینے کا بھی اس کو حق ہوتا ہے، جو صورتیں بنتی ہیں اس کی مخصوص۔ اور ملک میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو آدمی جب چیز دیتا ہے تو پھر واپس لینے کا وہ حقدار نہیں رہتا۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں ہبہ اور ملک کے بارے میں کافی تفصیل ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلی طور پر احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کسی درس میں ان کا بھی بیان ہو جائے گا۔